قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، میں آپ کا میزبان مبشر مختار۔ آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے روشنی کا سفر، ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے۔ زندگی کو روشنی کہتے ہیں اور موت کو اندھیرا کہتے ہیں، اس لیے ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے روشنی کا سفر، یعنی بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ، جس میں انشاءاللہ تعالی آج جو جیسے ہمارا پہلا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پروگرام میں علماء کرام اور مذہبی اسکالر انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گے اور ہم بات کریں گے ہر مسائل پر، ہر طرح کے وہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے جس کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو۔ آج ہمارے اس پہلے پروگرام کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے ایک عظیم مذہبی اسکالر ہیں آپ، اور دین متین کی خدمت کے حوالے سے بڑی دیر سے آپ کوشاں ہیں، اور الحمدللہ تعالی آپ نے بڑا کام کیا ہے انجمن طلبہ اسلام کے اندر، اور تحصیل شاہکوٹ کے سابق ناظم بھی آپ رہ چکے ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عزت مآب جناب میاں احسن نصیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیا حال چال ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ اللہ کی؟ پاک کا بڑا احسان۔ ماشاءاللہ، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور آج آپ ہمارے مہمان بنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حوالے سے ایک تو فرمائیں ہمارے اس پروگرام کے بارے میں، اور اس کے بعد کچھ سوالات ہم آپ سے کریں گے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مبشر صاحب، آپ نے مجھ ناچیز کو روشنی کے سفر پروگرام میں مدعو کیا۔ یہ میری خوش بختی ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے اللہ آپ کو برکت دے جی کہ میں رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں 70ویں روزے میں آپ کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں، الحمدللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنی زبانوں کو تر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کا یہ روشنی کا سفر پروگرام، یہ آپ کے آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت اچھا پروگرام، بہت اچھی کوشش، بہت اچھی کاوش آپ کی۔ آج کل اس دور میں اس طرح کے پروگرام کی ضرورت جو ہے وہ ایک محسوس کی جا رہی تھی۔ آپ نے اس کی طرف انیشیٹو لے کر یہ امت محمدیہ پر ایک احسان کیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق، ایک والہانہ عشق اور محبت ہے، اس کو آپ کے منہ کے، آپ کی زبان سے سن کر تو اس سے مستفید ہو سکیں۔ سر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ دن بدن برائی کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یا یوں سمجھ لیں وہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ دن بدن دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے دوست احباب سے مل کر یہ مشورہ کیا اور کوشش کی کہ کوئی ایسا پروگرام ہم لائیں جس میں خالصتاً عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا جائے، تاکہ لوگ جب سنیں تو ان کا دل وہاں سے پلٹے اور وہ واپس بارگاہ مصطفیٰ کی طرف حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا بھی دل پلٹ آتا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑا بینیفیٹڈ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرما سکتا ہے۔ تو ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ روشنی کا سفر جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا، اور یہاں جو سب سے خوبصورت بات ہوگی، ہم درس جو دیں گے، ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم یہاں جو درس دیں گے وہ درس دیں گے امت کو عشق مصطفیٰ کا۔ ماشاءاللہ۔ تو میں یہاں کچھ سوال آپ سے پہلے رکھتا ہوں، چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلا جو میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے وہ ہے کہ عشق مصطفیٰ ہے کیا چیز؟
آپ اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بشر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ کسی بھی ذات کے ساتھ جو عشق ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو عشق جو ہے وہ کسی کی ذات گرامی کو، چہرہ اقدس کو دیکھ کے اس کے ساتھ محبت ہو جانا، ٹھیک اس ہے، کے ٹھیک ساتھ ہے۔ عشق ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے بن دیکھے عشق ہو جانا۔ اچھا، تو دونوں صورتیں جو ہیں یہ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی صورت جو ہے وہ عموماً ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم میں وسلم۔ ہماری حاضری کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر جو عشق ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کی ذات مبارکہ سے کیا، اور جو بن دیکھے ہیں ان کے بعد تابعین، تبا تابعین، ائمہ حضرات جتنے بھی تشریف لائے بعد میں، یہاں تک کہ یہ رو چلتی چلتی یعنی ہم تک پہنچی، جی، جن جی۔ لوگوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو نہیں دیکھا لیکن اچھا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے پناہ عشق اور محبت ہے، یہ بن دیکھے ہیں۔ بن دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے وہ ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو بن دیکھے عشق ہے، تو جس وقت تھے خدمت میں ان کی واہ واہ، بو بکر و عمر عثمان والی، واہ واہ واہ، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے واہ واہ واہ، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا ہوگا۔ دوسرا سوال جو لے کے آ رہا ہوں وہ ہے عاشق رسول کون ہے؟ آئیے اپنے معزز مہمان سے پوچھتے ہیں کہ عاشق رسول کہتے کسے ہیں؟ جی سر فرمائیے، عاشق رسول کسے کہتے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا واہ واہ واہ، جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، مال جان اور اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جب ان کی سماعتوں سے ٹکرایا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، ماشاءاللہ، لیکن میں آپ کو اپنے دل کی بات سناؤں کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں۔ آہا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو کچھ دیر کے توقف کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح جو ایمان کا جو سب سے پہلا زینہ ہے وہ ہے کہ جب تک آپ کی ذات کے ساتھ انسان کو والہانہ عشق نہیں ہو جاتا تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب جب وہ مومن نہیں ہو سکتا تو پھر وہ مسلمان بھی کیسا ہے؟ تو اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں اور کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر ذات گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق جو ہے وہ ہمارا طرح امتیاز ہونا چاہیے۔ واہ واہ، ہے کہ وہ ایک شعر ہے، عشق مصطفیٰ میں جو حد سے گزر جاتے ہیں واہ واہ در حقیقت وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ آگے میں جو اگلا سوال آپ سے کروں گا وہ میں کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ عشق صحابہ کیا چیز ہے، اور ہمارے سامعین کو بتائے، وہ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کہ عشق صحابہ ہے کیا، اور صحابہ کرام کے ایک دو واقعات ذکر کریں مختصراً کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے عشق کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے جواب میں مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، واہ واہ، عشق سرکار کی ایک ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ کیا بات ہے، یہ میراث ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کہ جب آپ کی ذات گرامی کے ساتھ والہانہ عشق ہو جاتا ہے تو پھر دنیا بھی منور ہو جاتی ہے، آخرت بھی منور ہو جائے گی،
لیکن جو قبر کا اندھیرا ہے نا وہ عشق مصطفیٰ کی اس شمع کے ساتھ روشنی میں تبدیل ہو روشنی میں تبدیل ہو جائے گا. اور ہمارا یہ روشنی کا جو سفر پروگرام ہے یہ اسی سفر کا ایک زینہ ہے جو انشاءاللہ ہم طے کرتے کرتے اس کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. آپ نے بات کی کہ کوئی واقعہ. ہماری تاریخ اسلام جو ہے یہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے قلوب و ذہان جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس قدر والہانہ پیار تھا کہ جب واقعہ معراج کے متعلق آپ سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ آپ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں اور اتنی ساعتوں میں اتنی جلدی گئے اور معراج پہ اور پھر واپس آ گئے، تو انہوں نے جو فکرہ کہا وہ آپ کے عشق سے معطر و معمر ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے تو پھر یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے تم میرے سامنے کھڑے. واہ 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 واہ. یہ ہوتی ہے عشق. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا اوڑھنا بچھونا ہر چیز جو ہے وہ اس کی باتوں پر قربان ہو جاتا ہے. کیا بات. واہ واہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امت کی مائیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چھڑا تو عورتیں کہنے لگیں کہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر جو زنان مصر تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی. تو جب آپ کی سماعتوں سے یہ بات ٹکرائی تو آپ نے بہت پیارا جواب دیا جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے مشعل راہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ وہ تو زنان مصر تھی نا جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوا لی، اور یہ مردان عرب ہیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا اور آپ کے لیے اپنی گردنیں پیش کر کے آپ کے لیے اپنی گردنیں تک کٹوا دی. اب کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو وہ جو زنان مصر جو تھیں وہ تو حسن کی وجہ سے انہوں نے اپنی صرف انگلیاں کٹوائیں، اور سب سے جو زیادہ اچھی اور قیمتی متاع ہے وہ انسان کی جان ہوتی ہے. اور عشق کا وہ معیار آپ اب دیکھیں کہ جب عرب کے مردان جو مردان عرب تھے انہوں نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھا تو آپ کے سامنے جب کوئی بھی جنگ و جدل جب بھی پیش آئی تو آپ کے لیے انہوں نے اپنی گردنیں پیش کیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا عشق تھا. ناظرین، میں جب عشق کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھنے لگا ہوں اپنے معزز مہمان سے بڑا ضروری سوال کہ کیا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے جنت میں جانے کے لیے؟ اپنے معزز مہمان سے پوچھتے ہیں. جی سر فرمائیے کہ ایک بندہ صرف عشق کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا یہ سامان جنت میں جانے کے لیے کافی ہے؟ ماشاءاللہ اپنے سامعین کو بھی بتائیں. بہت پیارا سوال ہے آپ کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی؟ تو شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کی تیاری تو میرے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے، نہ میرے پاس نمازوں کی اور روزوں کی اور صدقات کی کثرت ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ والہانہ عشق کرتا ہوں، ٹھیک ہے، محبت کرتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہو. تو حضرت انس بن مالک بہت پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات سن کر
اتنی جتنی ایمان لانے پر خوشی ہوئی تھی، آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے وہ بات سننے کے بعد اتنی ہی خوشی ہوئی واہ واہ، سبحان اللہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے سبحان وہ اللہ، قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ واہ واہ، یہ اس سے پھر اندازہ یہ ہوا کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ جس کو محبت ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور وہ قیامت میں بھی سرخرو ہے۔ وہ مجھے ایک شاعر کا بہت پیارا شعر یاد آیا، کہتا ہے شاعر کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، واہ واہ، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا، اب عشق کی بات ہو رہی ہے تو کیا وہ ماحول ہوگا یا وہ کیا سین ہے یا وہ کیسا پروگرام ہے کہ جس پروگرام میں عشق کا ذکر تو ہو لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو؟ ماشاء اللہ۔ آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر کچھ فرمائیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کا نام بلال بن جراح تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ان کے بچپن میں ہی ان کے والدین فوت ہو گئے، تو آگے ان کو مختلف اوقات میں آگے فروخت کیا جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، جب آپ روب اسلام ہوئے، آپ اسلام لائے، تو بہت آپ نے تکالیف برداشت کی، کفار مکہ نے آپ پر بڑے ظلم ڈھائے۔ تو اسی ظلم کی داستان جب شروع ہوئی تو ایک شخص نے آ کے آپ سے کہا کہ اے بلال، تم کہتے ہو کہ میرے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، تو پھر آپ کو اس ظلم سے وہ نجات کیوں نہیں دلا سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال کا جواب جو ہے وہ ہمارے ذہن اور دل کو منور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کچا برتن اگر خریدنا ہو تو ہم اس کو پہلے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ پکا ہے بھی کہ نہیں۔ تو میرا اللہ اور میرا محبوب مجھے ٹھوک بجا کر دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں پکا ہے بھی نہیں یا نہیں۔ واہ واہ، پھر محبت کی وہ داستان سٹارٹ ہوئی کہ وہ جیسے جیسے وہ داستان چلتی گئی اس میں جو ہے محبتوں کا رنگ جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ کیا بات ہے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو آپ اتنے رنجیدہ ہوئے، دوسرے صحابہ کرام کی طرح اتنے رنجیدہ ہوئے کہ آپ شہر مدینہ چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ تو پھر بہت سے لوگوں کے اصرار پہ جب دوبارہ مدینہ پاک میں حاضری ہوئی تو اتنی ہیجانی کیفیت تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اے بلال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اذان تو سنا دو۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ کہنے لگے کہ نہیں، میں آج کے بعد اذان نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے، اور وہ بلال جو جب خانہ کعبہ پر چڑھتے تھے تو اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ چڑھتے تھے کہ 2 منٹ کے اندر چھت پر پہنچ جاتے اور اذان دیتے اور پھر اسی لمحے واپس اتر آتے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا دکھ اتنا زیادہ تھا، اتنے نحیف ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے آپ کی محبت میں کہ جب چڑھنے لگے خانہ کعبہ کی چھت پر تو 3-4 دفعہ چڑھنے کے بعد بھی آپ اوپر نہیں چڑھ سکے۔ تو صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ مجھے سہارا دے کر اوپر چڑھایا جائے۔ جب آپ کو سہارا دے کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا، آپ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب ان الفاظ پر پہنچے تو غش کھا کے گر پڑے، کیونکہ جو اگلا لفظ تھا اشہد ان محمد رسول اللہ وہ کہنے کی تاب نہ لا سکے۔ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور نیچے آ کے جب آپ کو نیچے لایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی آپ کسی اور کی لگا دیں، مجھ سے اب اذان نہیں دی جائے۔ پھر آپ واپس چلے گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد لوگوں کے اصرار پر جب دوبارہ مدینہ پاک تشریف لائے تو
صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے کہا کہ آپ رسول اللہ والی اذان تو ہمیں سنا دیں، اللہ اکبر۔ تو آپ نے مسلسل جو ہے وہ انکار فرمایا کہ اب میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ تو چونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ حسنین کریمین کے ساتھ آپ کو بہت محبت ہے، اور لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ اگر وہ آ کے کہیں گے تو آپ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے، تو پھر ان سفارشی کو بنا کے لائے۔ سفارشی بنا کے ان کو لایا گیا۔ تو انہوں نے جب آ کر آپ سے کہا کہ یا بلال اذان پڑھ دیں، تو کہنے لگے میں تو نوکر ہوں آپ کی نانی ماں کا بھی، واہ واہ میں تو نوکر تھا آپ کی اماں جان کا بھی، میں تو ان کے لیے چکی پیسا کرتا تھا، واہ 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 واہ۔ تو میں تو نوکر ہوں آپ کے نانا جان کا بھی، آپ کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا، لیکن اب مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اذان پڑھ سکوں۔ تو اصرار جب زیادہ ہوا تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر، اکبر۔ اذان پڑھتے جاتے تھے، اور جہاں تک مکے میں آپ کی آواز جاتی تھی لوگ دیوانہ وار آپ کی آواز سن کر بھاگتے آتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے جاتے تھے کہ بلال آ گئے ہیں، کیا حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی تشریف لے آئی ہے؟ اللہ زاروں قطار روتے جاتے اور یہ سوال کرتے جاتے، یہاں تک کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچے، اور پھر اشہد ان محمد الرسول صلی اللہ۔ اللہ آپ جب یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تھے تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ انگلی کا اشارہ ان کی طرف کرتے تھے، اچھا۔ تو جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو اشارہ جو ہے وہ اس طرف انگلی سے کرنے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وہاں نہ پا کر اللہ اکبر۔ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت، اور یہ تھی چاہت کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ تاب بھی باقی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے آخری سوال کو شامل کر رہے ہیں، اور آخری سوال بہت ضروری سوال ہے، اور یہ سوال ہے کہ صحابہ کرام نے تو عشق کیا، اہل بیت نے بھی عشق کیا، اور تابعین نے بھی عشق کیا۔ عشق جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح دور گزرتا گیا لوگوں نے عشق کیا، کسی نے عشق کیا تو وہ فرید الدین گنج شکر بنے، کسی نے عشق کیا تو وہ داتا علی حجویری بنے، کسی نے عشق کیا تو وہ صابر پیا بنے، اور کوئی ان کے امام سیدنا حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے۔ آئیے اب میں جو آخری سوال شامل کرنے لگا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ آج کے دور کا مسلمان کس طریقے سے پکا عاشق رسول بن سکتا ہے۔ سوال اپنے مہمان سے کرتے ہیں۔ جی سر، فرمائیں، آج جس جگہ پہ مسلمان کھڑا ہے وہاں سے پکا عاشق رسول بننے تک کا سفر کیسے یہ طے کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میں شعر کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ آج کے مسلمان کے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پکے سچے مسلمان اور کامل مومن بن جائیں تو پھر اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کریں گے جب آپ، اور پھر اسی کی روشنی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کا جو عشق ہے، آپ کی جو محبت ہے وہ والہانہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ کی جو محبت ہے وہ صحابہ کرام سے ہو جائے گی، صحابہ کرام کے بعد تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، اور اولیاء اعظام کے ساتھ، ائمہ اکرام کے ساتھ، مفسروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، مفکرین کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ جب ان کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت بن جائے گی تو یہ یہاں سے سفر شروع کریں گے، اور یہ سفر چلتا چلتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچ کر عشق کی معراج بنا لے گا۔ واہ 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 واہ۔
پھر جب آپ کو آپ کی ذات کے ساتھ والہانہ عشق ہو جائے گا تو پھر آپ کا ظاہر و باطن جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی جب آپ کوشش کریں گے اور تو وہ ڈھل جائے گا تو وہ آپ کی کامیابی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی و کامرانی کا وہ جو ہے وہ زینہ بنے گا انشاءاللہ۔ زینہ بن جائے گا۔ اور یہی ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق ہے، یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ جی ناظرین، آئیے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرمائے آمین اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آمین۔ میں اپنے مہمان میاں احسن نصیر صاحب کو، جو کہ پرنسپل ہیں رضا کمپیوٹر کالج شاہکوٹ کے، میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام روشنی کا سفر اس میں وہ تشریف لائے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں آپ بھی اور میں بھی ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی اچھے پروگرام کے اندر اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان مبشر مختار کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ